مجھے یہ بتائیے گا کہ اسامہ نے آپ سے کہا کہ مجھے پائلٹ بننا ہے، یا جب وہ کر کے آیا، فلائی کر کے آیا، تو کیا باتیں کی آپ کے ساتھ؟ سب بتا رہا تھا کہ میں ایسے گیا تھا اور میں اس طرح میں نے جہاز اڑایا اور مجھے اتنا اچھا لگا، اور وہ سب باتیں بتا رہا تھا ہمیں جس وقت وہ گیا تھا، اور اس کو اتنی خوشی ہو رہی تھی. ہر تھوڑی دیر بعد وہ یہ سب باتیں کو بتا رہا تھا، دہرا رہا تھا، اور پورا 1 گھنٹہ اس نے یہ سب باتیں بتائیں. اس رات کو سویا تھا جس رات کو؟ جی نہیں، وہ بالکل بھی ایک بولتے ہیں نا جیسے پل کے جھپکنا، اس نے وہ بھی نہیں کرا. بس وہ پوری رات ہم سے باتیں کرتا رہا اور جاگتا رہا پوری رات. جی اچھا، آپ سے بھی بات کریں گے. سب سے مجھے لگتا ہے کہ سب بہنوں کو اس نے باری باری بتایا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میرے دعائیں کریں. تو آپ سے کیا بات کی انہوں نے؟ سب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، سب کو بتا رہا تھا وہ. مجھے بھائی کو دیکھ کر ہی پائلٹ بننے کی جو مجھے ایک خواہش ہے، میں بھی پائلٹ بنوں گی، اور میں اس کی جب میں پائلٹ بن جاؤں گی تو میں اس کی کیپ پہنوں گی اور میں اس کا یہ خواب پورا کروں گی انشاءاللہ. بیٹا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں کہنا چاہوں گی کہ نا جب بھائی آئے تھے تو بھائی نے بہت سارے ہم سے بات کی تھی اور کہا تھا دیکھنا جب آپ بڑی ہو جاتے ہو تو ایک چھوٹا اور بڑا پائلٹ ہوتا ہے نا، تو آپ اور میں ایک ساتھ جہاز اڑائیں گے. واہ کیا بات ہے، کیا بات. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں جتنے بھی بیمار بچے ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آمین آمین. یہ ان بہنوں کے جذبات ہیں جن کا بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ وہ پائلٹ بنے، جہاز اڑائے، اور وہ پوری ہو گئی خواہش. اور اس خواہش کو پوری کرنے میں جو سب سے بڑی مدد تھی، جو سب سے بڑا سہارا تھا، جو وہ ایک وسیلہ بنا، وہ تھی میک اے وش. اور میک اے وش کے جو سربراہ ہیں اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں سر؟ ویلکم ٹو دا شو. نیا سال مبارک ہو. نئی خواہشیں، نئی آشائیں مبارک ہوں آپ کو. ہاں جی، بہت بہت شکریہ فرحت. پہلے تو ویورز کو میں سب کو ایک نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں. اور میں ابھی سن رہا تھا اسامہ کا، مجھے یاد آ گیا تمام چیزیں. اینڈ اٹ از سو ڈیفیکلٹ فار اس کہ جب ہم کسی بچی کی وش کو پورا کرتے ہیں. کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ میک اے وش فاؤنڈیشن جیسے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 50 ممالک میں ہے، اور وہ بچے جو ٹرمینلی ill ہوتے ہیں یا جان لیوا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی جو بھی آخری خواہش ہوتی ہے یہ پورا کرتا ہے. اور 2 ایسی خواہشات ہمارے پاس آئی ہیں جن کو مطلب دے آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ایک یہ جو بچہ بیٹھا ہے جو اس کو فوجی بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس کی وش کو پوری دنیا کے جو 50 ممالک میں وش آف دا ایئر قرار دیا گیا. ہاں، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ان کو لے کے GHQ میں کیانی صاحب سے ملنے کے لیے داخل ہوا تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ان کو. اور جیسے آپ کو بتلا رہے تھے کہ جی میں ٹیررسٹ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کو بتانا چاہتا ہوں. اور ایک اتنا پازیٹیو میسج فرحت اس نے دیا ہے ان دہشت گردوں کو جو اس عمر کے بچوں کو برین واش کر کے سوسائڈ بمر بنا رہے ہیں، کہ اسی عمر کا ایک بچہ جو کہ جان لیوا مرض سے مبتلا ہے ان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں جب تک باسط جیسے بچے موجود ہیں، ٹیررسٹ کبھی بھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ ابھی تک ہوا ہے، نہ ہوگا ہوں گے کبھی نہیں. اب اسامہ کا میں آپ کو بتلاؤں کہ جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ اسامہ جس کو کچھ دنوں پہلے اس وقت ہم نے پائلٹ بنایا تھا، ایک تو خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری یہ بچی جو ہیں یہ ایز اے ہیرو دیکھتے ہیں کہ جی میں فوجی بننا چاہتا ہوں، میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے یہ کیپٹن کے لیے. ندیم صاحب خود بھی کیپٹن ہیں کہ یہ بچے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں اور ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں. اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بڑی اٹیچمنٹ، جیسے کل پورا دن ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے، حق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے، خوشی دے رہے تھے، اور پھر سڈنلی ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ آج یہ بچے ہم میں نہیں. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری پینفل فار اس. بٹ ہمیں ٹرینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں زیادہ جذباتی اٹیچمنٹ ان کے ساتھ نہیں کریں. اور اس دن جب تقریب ہوئی تھی جس میں ان کو پائلٹ کو ونگ لگائے گئے تھے، تو ندیم صاحب نے خاص طور پہ مجھے کہا کہ جی اس پائلٹ کی فیملی کو ضرور آپ انوائٹ کیجئے گا. اور پھر ہم نے انوائٹ کیا، اور میں سو ٹچ کہ یہ نئے پائلٹس کے لیے کچھ تحفے لے کے آئی تھیں مطلب. اور انہوں نے مجھ کو یہی کہا کہ ان پائلٹس نے مجھے اپنا بچہ یاد آ رہا ہے. بٹ ایک خوشی کی یہ بات ہے جو مجھے امید ہے کہ ندیم صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے کہ ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے کوئی سپنا لے کے نہیں گئے. انشاءاللہ ہی ڈائڈ ایز اے ہیپی چائلڈ. کیونکہ اس آرگنائزیشن کا مشن یہی ہے کہ کوئی بچہ کوئی خواب لے کے اس دنیا سے رخصت انشاءاللہ نہیں جائے گا اشتیاق صاحب. اور پاکستان کا کوئی بھی بچہ اگر وہ ٹرمینلی ill نہیں بھی ہے تب بھی وہ اپنی ساری خواہشات پوری کر کے جائے گا انشاءاللہ. وہ جو سفر کل ہم نے کیا ہے کراچی سے لاہور، اس کی کچھ جھلکیاں جو ہم نے پیکج بنایا وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ بچے جہاز میں گئے، کیسے اڑایا، کیسے وہاں پہ بیٹھے، ساری بات چیت ہوئی. وہ پیکج دیکھتے ہیں اور بریک پہ جائیں گے، پھر بریک سے واپس آئیں گے. یہاں جو آشاؤں کی بات ہوئی ہے، خواہشوں کی بات ہوئی ہے، وہ جاری رہے گی. نیا سال مبارک ہو. دیکھتے ہیں پیکج. نہیں اٹھاؤ بیٹا، الاؤ نہیں ہے.
السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 2011 کی آخری صبح ہے جو ہم یہاں ایئرپورٹ پہ گزار رہے ہیں. اور وہ کیوں گزار رہے ہیں؟ کیونکہ میک اے وش اور پی آئی کے تعاون سے جو بچے ہیں ان کی خواہش تھی جو کہ آج پوری ہونے جا رہی ہے. یہ بچے خود جہاز اڑائیں گے اور میرے خیال میں یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے اور یہ ہم اس پوری نیشن کو، پوری قوم کو یہ ایک تحفہ دے رہا ہے. پی آئی اے، میک اے وش اور ڈان نیوز آپ تک یہ سارا سفر اسی طرح لا رہا ہے. جو ٹریننگ ہوئی تھی اس میں مزہ آیا تھا؟ جی بہت مزہ آیا تھا. گھبرائی تو نہیں تھی؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا سوجی آپ کو یہ مطلب؟ دیکھیے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ میک اے وش فاؤنڈیشن ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور یہ ادارہ دنیا کے 50 ممالک میں ہے. اور وہ بچے جو لا علاج مرضی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی جو بھی آخری خواہش ہوتی ہے وہ یہ پورا کرتا ہے. آج ہم یہ بچوں کا کچھ خواب پورا کرنے جا رہے ہیں. تو ان بچوں کے ساتھ 4 دوسرے بچے بھی ہیں جن کی خواہش یہ تھی کہ جی وہ کبھی ایئر ٹریول جو ہے وہ کریں. کچھ وش یہ ہوئی، جیسے ایک بچہ تھا جو فوج کا حصہ بننا چاہتا تھا اور کیانی صاحب بھی ان سے ملے بعد میں. جی ہاں. اب یہ بچے جو ہیں وہاں آگے جہاں سے یہ جہاز جو ہے وہ اڑائیں گے. بیٹا کیسا لگ رہا ہے اندر سے اس کو دیکھ کے؟ بہت اچھا لگا. سیمولیٹر میں انہوں نے ٹریننگ لی ہے لیکن اب اصلی والے جہاز میں اس کا بہت شکریہ اور پی آئی والے سر کا بھی بہت شکریہ جن کی وجہ سے آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں. ان کو میں سلوٹ کرتی ہوں. ارے بیٹا ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. آج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ 4 پائلٹ والا کاکپٹ دیکھا ہے جس میں سے 2 کیپٹن جو تھے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے بیٹھ کے کاکپٹ میں اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. تو کیپٹن آنسا ہیں وہ تو کیا اپنا گھر ڈھونڈ رہی تھی کھڑے ہو کے کھڑکی سے کہ اوپر سے کہیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. اچھا، ہمارے یہاں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیروز کی کمی ہے لیکن یہ جو آج کی فلائٹ ہے اس میں ہیروز کی بالکل کمی نہیں ہے. ایک ہیرو ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے. اٹ از ویری گڈ کہ جو کچھ آپ نے ایفرٹ کیا اور آپ ان لوگوں کو لے کے آئے. میں نے ان کو بڑا وش کیا. آئی ہوپ کہ یہ این جی او جو ہے ایسے ہی کام کرتی رہے اور ہم سب لوگوں کو مل کے یہ ایفرٹ کرنا چاہیے ٹو پروموٹ دیز کڈس. آپ کو کیسا لگا؟ ویری انکریجنگ کہ somebody is pushed about these people also. بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح سے یہ بچے آئے ہیں ہمارے گیسٹ بنے اور آج ہمارے پاس 4 cockpit crew with us. لینڈ کر لیا ہے اور سب لوگ جا رہے ہیں. ایک مسافر جو ہے ہمارے ساتھ، ان کو بہت اچھا لگا یہ سب کچھ دیکھ کے اور وہ ہم سے بات کرنا چاہتے تھے. میں اپنے دل کی بات کہوں کہ یہ سب جنتی ہیں جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. عبادات سے بڑھ کر ہے یہ معاملات. جو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، یہ بچے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے وہ دیکھ چکے ہوں گے، ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ان کے دل کو کسی نے چھوا ہے. وہ ہاتھ جو دل تک چھو سکیں یقیناً اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے ان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جی خواتین و حضرات، خوش آمدید. نئے سال کا پہلا شو، آپ کو پہلا شو بھی مبارک ہو، نیا سال بھی مبارک ہو. یہ جو آج کا شو ہے آشاؤں کی بات ہو رہی ہے، خواہشوں کی بات ہو رہی ہے. آپ اگر ہمیں شروع سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ وہ فیملی بھی ہے ایسے بچے کی جس کی خواہش تھی کہ وہ پائلٹ بنے. وہ بچی بھی ہے جو پائلٹ بنی، جو کہ بیٹھی جہاز میں اس نے چلایا. اشتیاق بیگ صاحب ہیں میک اے وش فاؤنڈیشن کے جو یہاں پہ چیئرمین ہیں، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی بات کی. ایم ڈی پی آئی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. اچھا، یہ جتنی بھی کوشش کی گئی ہے، بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ نے پیکج دیکھا کہ یہ بچے کراچی سے لاہور تک اڑے اور کاکپٹ میں بیٹھ کے انہوں نے جہاز کا وہ سارا سفر کیا، تو یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے. یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، یہ ٹیم ایفرٹ ہے جس میں پی آئی اے بھی شامل تھی، جس میں یہ بچے بھی شامل تھے، جس میں میک اے وش فاؤنڈیشن بھی شامل تھی. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ہوا کیسے، یہ سب کیسے اکٹھے آئے،
کون کون سی مشکلات پیش آئیں, کیسے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا, کیونکہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس ہو گیا ایسے ہی, لیکن یہ ایسے ہی نہیں ہوا, اس میں بہت محنت ہوئی ہے, اس کو باقاعدہ ترتیب دیا گیا ہے. جی سر, آپ سے میں شروع کروں گا کہ اس میں کتنی محنت ہوئی, کتنی کوارڈینیشن کرنی پڑی سارے کام کو کرنے میں؟ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لیڈی ہیں جو کہ وش کوارڈینیٹر کہلاتی ہیں, جن کا کام یہ ہے کہ وش کو پلان کرنا, کیونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ اپنے خوشی دینی ہے. اس ناٹ دیکھیں, ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم نے اجازت دے کے یونیفارم پہنا دی ان کو, ہو گئے. ایک ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنی زیادہ سے زیادہ پلیجر دیں اور ان کو یہ لگے, کیونکہ دیکھیں یہ ٹرمینلی ایل ہیں بچے اور یہ ان کا خواب تھا جو ہم نے پورا کرنا ہے, تو یہ جب واپس آتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اب ایک پائلٹ بن گئے, وہ پروسیس سے گزر کے جاتا ہے تاکہ وہ سارے مرحلے زیادہ سے زیادہ جو ہے. مگر اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا اٹس اے ٹیم ایفرٹ, اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں جب میں نے پہلا لیٹر لکھا تو امیڈیٹلی مجھے ایم ڈی صاحب کا یہ رسپانس آیا کہ جی وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو, اور یہ چیز ہونی چاہیے. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایک چیز ہوتی ہے, اینڈ آئی مسٹ سے کہ پی آئی اے اس میں بہت آگے ہے. ابھی ہماری 4 بچے تھے جنہوں نے 1 سال پہلے ہمیں وش کی تھی کہ وہ سلمان خان سے ملنا چاہتے تھے, اینڈ سلمان خان از اے ویری ایکٹیو سپورٹر آف میک اے وش انڈیا. ہم نے انہیں لیٹر ملا, امیڈیٹلی ان کی کال آئی سلمان کے سیکرٹری کی کہ یہ 3 دن انہوں نے ہمیں دیے ہیں کہ جن آپ بچوں کو لے آئیں, دے ول دا اسپیشل گیسٹ آف سلمان خان. اور اگین جناب پی آئی اے سے ہم نے کہا ہے کہ جی پلیز آپ ہمارے کریں, اور مسز جو ہیں زرین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جا رہی ہیں اس ٹرپ میں بھی, ہم 4 بچوں کو. اور پھر پی آئی اے یہ کر رہا ہے میک اے وش کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہمارے کافی بچے ہیں جو انڈین اسٹار سے مل رہے ہیں. سلمان کو ہم انوائٹ بھی کر رہے ہیں, ہی سیٹ کہ جی میں جیسے وقت ملے گا میں پاکستان آؤں گا ان بچوں سے ملنے کے لیے, کیونکہ دیکھیے بڑی چیز یہ ہے کہ ہی از اے بگ سیلیبریٹی, بٹ بچوں کے لیے ہمیشہ وہ وقت نکالتا ہے جی, جو کہ ضروری ہے. ہاں جی, بڑی اچھی چیز ہے. اچھا, انہوں نے یہاں پہ کہا کہ سلمان خان سے ملنے, تو آپ یہ بالکل نہ سوچئے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہماری سیلیبریٹیز کو اس طرح سے نہیں ملنا چاہتے. ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمایوں سعید کو بھی مل چکے ہیں, سنم بلوچ صاحبہ ایک ایکٹریس ہیں, ان سے بھی مل چکے ہیں, اویس قادری صاحب ہیں, ان سے بھی ملنے کی خواہش کی ہے, ڈاکٹر عامر لیاقت, سب لوگوں سے انہوں نے ملنے کی خواہش کی. اینڈ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ کہ ہمارے سیلیبریٹیز اتنے زیادہ کوآپریٹو ہیں. ایک بچی تھی ہماری, تو ہمارے پاس آ کے بولتی ہے کوئی ایک ایکٹرس ہے مومو, مجھے اس سے ملنا ہے, تو آئی ڈونٹ ایون نو دا نیم, مگر وہ اس گیٹ اپ میں آئی اس سے ملنے کے لیے جسٹ ٹو میک ہر لاف, اور وہ بچی اتنے کھلکھلا کے ہنسی اس کو دیکھ کے, جس طرح وہ انٹر ہوئی اس کو حق کیا, اینڈ دس از واٹ وی وانٹ کہ تھوڑی دیر کے لیے. میں اشتیاق صاحب اس بات سے آپ کی یہ سیکھ رہا ہوں کہ مجھے خیال میں ہمیں جینا ان بچوں سے سیکھنا چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے جب خواہش کی تکمیل ہوئی ہے تو انہوں نے اس خواہش کی تکمیل کو کیسے لیا ہے, کیسے سیلیبریٹ کیا, اس مومنٹ کو, اس لمحے کو انجوائے کیا ہے کہ شاید یہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہ آئے. تو زندگی ہے ہی لمحوں کا نام, اور اس کو اسی طرح گزارنا چاہیے کہ یہ شاید کبھی نہیں آئے گا. جو لمحہ گزر گیا وہ زندگی نہیں ہے, زندگی وہ ہے جو آپ کے پاس ابھی ہے اور جو آگے آنی ہے. تو جو ابھی لمحہ ہے اس کو ویسے ہی گزاریے کہ جیسے اس کو گزارے جانے کا حق ہے. اچھا, یہ جو بچے ہمارے ساتھ گئے تھے, آنسا تھیں, وسیم بھی تھے, یہ ہمارے ساتھ جب لاہور گئے تو ہم لاہور میں وہاں پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ ہم نے لاہور میں کچھ سیر بھی کیا ہے, کھانا بھی کھایا ہے. تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا پیکیج ہے ہمارے پاس, وہ پیکیج ہم دیکھتے ہیں, بریک پہ جائیں گے, پھر بریک سے واپس آئیں گے. تو اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں ہماری طرف سے. آپ سب کو ایک دفعہ پھر نیا سال مبارک ہو. جی, تو لاہور ہم لوگ لینڈ کر چکے ہیں, اشتیاق صاحب میرے ساتھ ہیں. ابھی تو ہم صرف آئے ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے کا بھی ان کا پلان ہے, بچوں کو بہت سے جگہوں پہ لے جایا جائے گا, اور واپسی کا سفر بھی ابھی جو ہے وہ باقی. ایک